اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، پیارے پیغمبر کی جگہ کوئی اور بندہ نعوذ باللہ نبی بن کر آیا تو قیامت آ سکتی ہے، وہ اسلام میں نہیں رہ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ محترمہ سمرتی ایرانی صاحبہ جو اقلیت کی وزیر ہے، مائنورٹیز کی وزیر ہیں بھارت کے اندر، وہ قادیانیوں کے حق میں بیان دینے سے پہلے کیا یہ ضروری نہیں سمجھتی کہ یہ پتہ کر لیا جائے کہ یہ قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یہ ہے کس بلا کا نام؟ نے مرزا غلام قادیانی کو کہا کہ تم جھوٹے نبی بن کے آؤ تاکہ مسلمان آزادی کی لڑائی سے ہٹ جائیں۔ ایک بات محرم کے عنوان سے گزشتہ 2 دن پہلے سامنے آ گئی۔ ہمارے ملک کی وزیر مملکت جو اقلیتی امور کی منتری ہیں محترمہ سمرتی ایرانی صاحبہ، انہوں نے ایک بیان دیا آج سے 3 دن پہلے کہ آندھرا پردیش کا جو وقف بورڈ ہے وہ قادیانیوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اسلام سے خارج۔ وقف بورڈ کہے یا نہ کہے یہ الگ بات۔ اتنی ذمہ دار عہدے پر جو بندہ بیٹھا ہو، یہ جو خاتون بیٹھی ہیں جو اقلیت کی وزیر ہے، مائنورٹیز کی وزیر ہیں بھارت کے اندر، وہ قادیانیوں کے حق میں بیان دینے سے پہلے کیا یہ ضروری نہیں سمجھتی کہ یہ پتہ کر لیا جائے کہ یہ قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یہ ہے کس بلا کا نام؟ ہیں کون یہ؟ اور یہ یاد رکھیں آپ کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی کو اسلام میں داخل کر دیں یا خارج کر دیں۔ یہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا جو دستور مسلمانوں کو ملا ہے، جس کو ہم قرآن اور حدیث کہتے ہیں، قرآن اور حدیث سے یہ طے ہوگا کہ کون بندہ مسلمان ہے، کون مسلمان نہیں ہے۔ کوئی بھی حکومت ہمارے ذاتی قانون کے اندر ہمارے اندر کبھی بھی دخل نہیں دے سکتی۔ پہلی بات۔ دوسری بات، عام لفظوں میں سمجھ لیں محترمہ صاحبہ کہ اگر کوئی آدمی، جس طرح آپ بھاجپا کی عہدے دار ہیں، اگر کوئی آدمی بھاجپا کی نیتیوں سے، بھاجپا کے سدھانتوں سے سہمتی نہ جتاتا ہو، پارٹی میں رہ کے پارٹی کے خلاف بات کرے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اس کو پارٹی سے نکال دو گے۔ اگر کوئی وزارت میں رہ کے اپنی سرکار کے خلاف نکتہ چینی کرے کیا کرو گے؟ اس کو سرکار سے نکال دو گے۔ اس کو باہر رہ کے جینے کا حق ہے لیکن پارٹی میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی بندہ جو اسلام میں رہنا چاہتا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، پیارے پیغمبر کی جگہ کوئی اور بندہ نعوذ باللہ نبی بن کر آیا تو قیامت آ سکتی ہے، وہ اسلام میں نہیں رہ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر۔ ختم نبوت۔ ختم نبوت۔ نعرہ تکبیر۔ تو اس کو تو چھوڑ دیجئے کہ وقف بورڈ کے پاس ادھیکار ہے یا نہیں، وقف بورڈ کہے یا نہ کہے۔ دنیا بھر کے عالموں نے کہا، دنیا بھر کے مسلمانوں نے 100 سال پہلے اس لیے فیصلہ کیا، اور یہ بھی سنیے فیصلہ کیوں کیا۔ آپ نے اتہاس نہیں پڑھا، سن 1888 کا دور تھا، لوگ چپ تھے، دیش کی آزادی کے لیے کوئی نکل نہیں رہا تھا۔ مسلمانوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دوبارہ اس دیش کی آزادی کے لیے جب کام شروع کیا، جب طیب جی اور بھیم جی جیسے لوگوں نے کانگریس کی اس دور میں آزادی کے لیے بنیاد رکھی، میں اس کانگریس کی بات نہیں کر رہا، اس دور میں جب آزادی کے لیے بنیاد رکھی تو مسلمانوں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ تو اس وقت انگریزوں نے ایک فتنہ شروع کیا کہ مسلمانوں کو دیش کی آزادی سے اگر ہٹا رہے ہیں تب کچھ کام کرنا پڑے گا۔ تب انہوں نے مرزا غلام قادیانی کو کہا کہ تم جھوٹے نبی بن کے آؤ تاکہ مسلمان آزادی کی لڑائی سے ہٹ جائیں اور ادھر لگ جائیں تمہارے پیچھے، تاکہ اس دیش پر ہم زیادہ راج کریں۔
محترمہ صاحبہ وزیر صاحبہ آپ جن کی بات کرتی ہیں ان کا اتحاد اٹھائیں. انہوں نے اس دیش کی جنگ آزادی سے غداری کی ہے. ان کے خلاف پہلا فتویٰ اسی لیے آیا کیونکہ مرزا غلام قادیانی نے اعلان کیا کہ میں ملکہ الزبتھ کے ساتھ ہوں, کیونکہ جماعت احمدیہ نے اعلان کیا کہ ہم انگریز سرکار کے پرستار ہیں, اور یہاں تک کہا کہ ہم نے ان کے حق میں کتابیں لکھی, اشتہار شائع کیے کہ دیش کے مسلمان آزادی کی لڑائی کو چھوڑ کے انگریز سرکار کے ساتھ لگ جائیں. آپ جن کی حمایت کی بات کرتی ہیں ان کا اتہاس پڑھیے, وہ اس دیش کی جنگ آزادی کے بھی غدار ہیں. اور آپ تو سرکار میں ہیں, اب دوبارہ اٹھا لیں گی تو کتنی بری کاروائیوں میں کتنے آتنکیوں کے ساتھ ان کی یاری ہے وہ بھی نکل کے سامنے آ جائے گی. اب بھی بات نہ سمجھ آتی ہو تو آخری گزارش کروں گا میڈیا کی طرف سے. پچھلے دنوں ہمارے دیش کے ماننیہ پردھان منتری صاحب نے ایک بات کہی. وہ الگ بات ہے کہ اس سے کچھ مسلمان لیڈر سہمت ہوں یا نہ ہوں. پردھان منتری جی نے کہا کہ مسلمانوں میں 70% لوگ پسماندہ ہیں, یعنی ایسی برادریاں جو غریب ہیں, ہم اپنے ان بھائیوں کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. تو سمرتی ایرانی جی آپ کو میں یہ بتا دوں, یہ ٹھیک ہے ہمارے ملک کے پردھان منتری جی نے کہا کہ پسماندہ ہیں, ہم چاہے اس بات کو مانیں یا نہ مانیں, آپ کے مطابق اگر مان لیں کہ 70% لوگ پسماندہ ہیں مسلمانوں میں, 30% دوسرے ہیں, تو ایک دفعہ ان پسماندہ سے بھی اور دوسروں سے بھی سب سے ایک دفعہ پوچھ لو, جو 70% جن کو آپ پسماندہ کہتے ہیں وہ بھی, اور 30% دوسرے بھی جن کو آپ نے 2 کیٹیگریوں میں بانٹا ہے, ہم نے نہیں. لیکن ان سب سے پوچھو, ہمارا غریب سے غریب بچہ, ہمارا امیر سے امیر آدمی, ہمارا ریڑھی چلانے والا, ہمارا رکشہ چلانے والا, ہمارا مزدور ہو, ہمارا ذمہ دار ہو, سارے کے سارے محمد الرسول اللہ سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. جن کو رسول اللہ کے دشمنوں سے عشق ہے تو پھر وہ مسلمانوں کی ووٹ لینے کی بات نہ کریں. پھر وہ سیاسی طور پر بھی سمجھ لو کہ جن کی آپ بات کرتے ہیں گلے لگانے کی, ہم انکار نہیں کرتے, گلے لگانا چاہیے, ہونا چاہیے, اوپر اٹھنا چاہیے غریبوں کو. لیکن جن کو غریب کہہ کے یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ غریب ان کو قادیانی بنا لو گے, ارے مسلمانوں کی رگوں میں رسول اللہ کی محبت ہے. اگر ان ہماری بوٹیاں نوچ دو گے, اگر ایک ایک ٹکڑا بھی کر دو گے, تو رسول اللہ کی محبت ہمارے میں سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے. تو یہ مشورہ پہلے سرکار سے بھی کر لیتی, جو ہمارے ساتھ اوپر تھوپنے کی کوشش کی قادیانیوں کو, سرکار سے بھی ایک مشورہ کر لیتے کہ پورے بھارت کے مسلمان, جو دنیا میں سب سے بڑی اقلیت ہے اس دیش میں, جن کو ہمارے پردھان منتری جی آج اپنی چھاتی سے لگانے کی بات کرتی ہے, اور یہ منتری ان مسلمانوں کی چھاتی پر نمک چھڑکنے کی بات کرتی ہے, پہلے وہاں تو پوچھ لیتے کرنا کیا ہے. جتنے مرضی حکم نامے جاری کر دو, کسی مرضی وقف بورڈ کو کر دو, اور وقف بھی جو ہے نا, یہ جو وقف کی جائیدادیں ہیں یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے. یہ ان لوگوں کی جائیدادیں ہیں جو اللہ اور رسول کو ایک مانتے, انہوں نے دی ہیں. یہ کسی مرزا قادیانی کی چیلوں نے نہیں دی جائیدادیں, وقف بورڈ کی جو جائیدادیں, یہ اللہ اور رسول کو ماننے والوں نے وقف کی کہ ان کے پیسے سے, ان کے کرائے سے, ان کی آمدنی سے مسجدوں کا خرچہ چلے, ان کی آمدنی سے غریب بیواؤں کو راشن دیا جائے, ان کی آمدنی سے غریبوں کا علاج کروایا جائے. یہ اس لیے وقف کیا ہے, دیش کی جنگ آزادی کے غداروں کے لیے وقف بورڈ وقف نہیں کیے گئے ہیں. تو میری گزارش ہے بھارت سرکار سے, پر ماننیہ پردھان منتری شری نریندر بھائی مودی جی سے بھی گزارش ہے کہ کیبنٹ میں یہ جو اقلیت کی وزیر ہیں, انہوں نے پورے دیش کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے.
इन्होंने पूरे देश के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई है। इन्होंने पूरे देश के मुसलमानों के सामने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करने वाले, हमारे नबी के सामने झूठी नबूवत का ऐलान करने वाले मिर्ज़ा कादियानी के चेलों को मुसलमान बताने की कोशिश की है। इनको बुला के पूछिए कि क्यों ये ऐसा करती हैं। क्या हम इस मुल्क के वासी नहीं? क्या हमारा हक नहीं कि हम अपने दीन के ऊपर अपने तरीके के साथ बिल्कुल आज़ादी के साथ गुजारें? इसलिए इनसे पूछ होनी चाहिए कि आपने क्या किया है। और मंत्री साहबा, आपको एक बात और याद दिला दूं कि आप माइनॉरिटीज़ की वज़ीर तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप महिला विकास मंत्री भी हैं। मणिपुर में जो देश की बेटियों के साथ हुआ उस पर आप चुप रहीं। कादियानियों की एक चिट्ठी पर आपने इतना बड़ा बयान दे डाला। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप कुछ इंसाफ से काम लेंगी। दुआ करें अल्लाह ताला हमारी इस बात को हुकूमत के दिल तक पहुँचाए और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के चेलों ने ये जो साजिश करने की कोशिश की वक्फ़ बोर्डों के ख़िलाफ़, अल्लाह ताला इससे उम्मत को महफूज रखे। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।